جی ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم بات کر رہے تھے کوپنگ اسٹریٹجیز کی نا. تو کوپنگ اسٹریٹجیز میں آپ کیا ہوگا، آپ ریلیکس کرنے کے لیے ٹائم لو، اپنے آپ کو سپورٹ سسٹم آپ اختیار کرو جس میں فیملی سپورٹ آتا ہے، سوشل سپورٹ آتا ہے، آپ کے دوستوں کا سپورٹ آتا ہے، آپ اسپریچول سپورٹ آتا ہے آپ کا، دیر از نماز وغیرہ. ایکسپریس یور فیلنگ، اپنے فیلنگ کو آپ دیکھو، دباؤ نہیں، آپ کسی سے شیئر کرو. شیئر کرنے سے دکھ کم ہو جاتے ہیں. فوکس آن پرابلم سولونگ، آپ پرابلم سولونگ کی طرف آؤ. اس کا سولوشن کیا ہوگا؟ ریئلائز یو آر ناٹ پرفیکٹ، نو ون کین پرفیکٹ ان دس ورلڈ ایکسیپٹ آلمائٹی اللہ. یہ کنسیپٹ اگر ہم نے مان لیا نا، صرف مکمل ذات، اور ایک مکمل ذات نا وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی. باقی میں اور آپ سٹریس سے جڑے ہوئے ہیں، سٹریس ہماری زندگی میں لازمی آئے گا، بلکہ ابھی بھی ہوگا، لیکن ہمیں ان سے لڑنا ہے، یعنی ہمیں ان سے کوپ کرنا ہے. صحیح، ڈونٹ بی افریڈ ٹو سے نو. ہم کوئی بندہ نو نہیں کہہ سکتا، نہ یار میں اسے انکار نہیں کر سکتا. تو یہ انکار کرنا بھی سیکھیے. انکار کرنا بعض اوقات پہ لازمی ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے. تو یہ کچھ اسٹریٹجیز تھی جو کہ ضروری تھی کوپ کرنے کے لیے سٹریس میں. لاف آفٹن، ہنسنے سے، وہ کہتے ہیں نا آپ اسمائل کرو، اسمائل سے سیروٹونین کا لیول ہائی ہو جاتا ہے اور کورٹیسول کا لیول کم ہو جاتا ہے، تو آپ کا سٹریس پازیٹیو ہوگا. تھنک پازیٹیو، 3 لمبی لمبی سانسیں لو، ہم کہتے ہیں نا. سو ہاؤ ٹو مینیج اسٹریس، آئیڈینٹیفائی یور اسٹریسز. یس، اپنے اسٹریس کو جانو، کس وجہ سے آپ اسٹریس لے رہے ہو. ناؤ ہاؤ یو ریئیکٹ. اب آپ نے GAR کس طرح کرنا ہے، جنرل اڈیپٹیشن رسپانس کی طرف کیا آنا ہے. آپ کو الارم تو ملا، آپ ریئیکٹ کیسے کرو گے. لرن ٹیکنیکس ان ڈیل وتھ اسٹریس، انٹیگریٹ اسٹریس مینجمنٹ انٹو یور ڈیلی لائف. آپ میوزک تھراپی کرو، آپ ڈائیورجن تھراپی کرو، آپ ڈانس تھراپی کرو، آپ اسپریچول تھراپی کرو، آپ فیملی تھراپی کرو، آپ ہائیڈرو تھراپی کرو، آپ پکنک پر جاؤ. بہت سارے طریقے ہیں اسٹریس کو کم کرنے کے لیے. مینیجنگ یور ٹائم، set priorities and let go of impossible goals. Take a serious look at your calendar. Be realistic about how much you can do. آپ نا تھوڑا سا اپنے آپ کو نا چھوٹے چھوٹے ٹارگیٹ رکھو ذہن میں. آپ کا جو سٹریس ہے نا، آپ کو اس کو آہستہ آہستہ کم کرو. سٹریس ڈائریکٹ کم نہیں ہو سکتا. فار ایگزامپل، اگر ایک فیمیل کو ڈائیورس ہوئی ہے اور وہ اسٹریسفل کنڈیشن میں، اور یہ کرونک اسٹریس ہے، تو یہ 1-2 دن میں صحیح نہیں ہوگی. اس کو ٹائم چاہیے. اگر اس کے اولاد ہو تو اس کے اولاد پہ فوکس کرنا چاہیے، اسے اچھے اسکول میں داخل، اس کی تعلیم و تربیت پر دھیان بٹانا چاہیے. گھر والوں کو چاہیے، اس کے امی ابو کو، بہن بھائیوں کو، اس کو ٹائم دے، اس کو فیصلے میں شامل کرے، اس سے رائے لی جائے، اس کو پکنک پہ لے جائے، اس کے حال احوال پوچھا جائے. تو دیکھو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ضرورت پڑتی ہیں اسٹریس کو کوپ کرنے کے لیے اور اسٹریس کو مینیج کرنے کے لیے. ریسٹ وین یو باڈی ٹیلس یو ٹو. دیکھو نیند سب سے آسان حل جو ہے نا ہر ایشو کا، وہ نیند ہے. نیند میں آپ کے تمام باڈی ریسٹ کنڈیشن میں، آپ کا مائنڈ ریسٹ کنڈیشن میں آ جاتا ہے، آپ سکون ہو جاتے ہیں، آپ ایک نارمل ہومیوسٹوسس میں آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو آپ انف سلیپ لیں. 8 hours تو مینڈیٹری، اور جو سلیپ کم کرتا ہے تو اسے لازمی اسٹریس ہوتا ہے. ٹرائی ٹو کیپ یور ریگولر سلیپ پیٹرن، اور جو آپ کا سلیپ پیٹرن ہے آپ اسی سلیپ سے لو. بعض اوقات کیا ہوتا ہے پتہ ہے، کسی بندوں کی روٹین ہوتی ہے نا، ہیبٹس ہوتی ہیں، سلیپ ہیبٹ، وہ سرانہ چھوٹا لگتا ہے. کسی شادی بیاہ میں گیا، رات باہر گزاری، تو اس کو سرانہ اچھا نہ ملا. وہ پھر صبح اٹھتا ہے، موڈ اس کا اتنا الٹرڈ ہوتا ہے، درد ہوتا ہے، نیند پوری نہیں ہوتی، اس رات سو نہ سکا. عموماً شادیوں کی وجہ سے، عموماً اگر رش ہو گھر میں تو اس کی وجہ سے ہمارا سلیپ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے اسٹریسفل کنڈیشن ڈیولپ ہو جاتی ہے. سو آپ نے ریسٹ کرنا ہے، اچھے سے سلیپ لینا ہے. آئیڈینٹیفائی امپورٹنٹ تھنگس، آئیڈینٹیفائی یور ویلیوز، سیٹ گول، اسٹیبلش پریورٹیز، ریممبر ٹو ٹیک می ٹائم. ٹائم، اپنے آپ کو ٹائم دو. ہم ایک جملہ کہتے ہیں نا، اپنے آپ کو ٹائم دو، اپنے آپ کو وقت دو. اپنے بال سنوارو، اپنے اچھے کپڑے پہنو، صاف رکھو اپنے آپ کو، ہائیجین کا خیال رکھو. اپنے گھر والوں کو ٹائم دو. موبائل میں اتنا بزی وہ بندہ، اگزامپل دے رہا ہوں، وہ اپنی فیملی کو ٹائم دینا بھول گیا ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ سٹریس کیا، وہ تو سٹریس ہی سٹریس میں رہے گا. آج کل گیمز ہے، PUBG وغیرہ آپ نے دیکھا ہوگا، اس کی وجہ سے یہ ایشوز ہوا. وہ کیا ہوتا ہے، سٹریس لے لیتا ہے. تو آپ نے ٹائم، اپنے آپ کو ٹائم دو، اپنے آپ کو ٹائم دو. اس موبائل نے ہمیں دوری اختیار کر دی، ماں باپ میں، بہن بھائیوں میں، بیٹوں میں، دوستوں میں ہمارے خاص دوری آ گئی. سوشل میڈیا میں ہم آ گئے، لیکن ایک خاص گیپ آ گیا ہمارا. ریممبر دا ہالیڈیز آر ونس اے ایئر بٹ فیملی از فار ایور. دیکھو یہ بہت زبردست جملہ لکھا ہے. ریممبر دا ہالیڈیز آر ونس اے ایئر. چھٹیاں سال میں ایک دفعہ آتی ہیں، لیکن فیملی تو ہمیشہ رہتی. ہم کہتے ہیں نا چھٹیاں آئیں گی تو ہم یہ کریں گے، ایک تو چھٹی ملی ہمیں نہیں. دیکھو فیملی کو آپ نے ٹائم دینا ہے، فیملی کو آپ کا دن مناؤ، فیملی کے آپ نے
چھوٹے چھوٹے خوشیاں وہ کرو، چھوٹے چھوٹے خوشیاں ایونٹس کو مناؤ، تو یہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ دے گی. فزیکل ٹیکنیکس بھی ہوتی ہیں، کچھ باڈی اسکین کرائے جاتے ہیں، ڈیپ بریتھنگ دیٹ از 3 لمبی لمبی سانس لینا، کچھ ایکسرسائز کرائے جاتے ہیں، میڈیٹیشن دیٹ از یوگا وغیرہ، امیجری آپ کو تصویریں وغیرہ پیاری پیاری تصویریں دکھا کر، آپ کو اچھا سا ڈائٹ دے کر، اچھی سی نیند دے کر، اچھا سا لطیفے وغیرہ سنا کر آپ کو ہنسایا جائے، آپ فنی مووی دیکھو. تو یہ ساری چیزیں فزیکل ٹیکنیک ہے. ورک پلیس ٹیکنیک میں کیا ہوتا ہے، اگر یہ کام آپ سے نہیں ہو رہا، آپ کے امپلائی سے کام نہیں ہو رہا، تو سپروائزر کافی اچھا ہے، مینیجر وہ کسی اور کو ٹاسک دے دیتا ہے، تو اس کا ورک برڈن کم ہوا. جس بندے نے اسٹریس کیا تھا تو اس کا اسٹریس آٹومیٹکلی کم ہوا. دین اینٹیسپیٹ پرابلمس، بی assertive, بی decisive, organize, balance work and personal time. آپ اپنے ٹائم کو سیٹ کرو، آپ پہلے سے ہی دیکھو، آپ وقت پر کام کرو. ہمارے کہاں کیا ہوتا ہے، جب اسٹوڈنٹ کو اسائنمنٹ سبمٹ کرنا ہوتا ہے تو وہ آخری ڈیٹ میں کرتا ہے، جب ہمیں فارم فل کرنا ہوتا ہے کسی بھی جاب کے لیے تو ہم آخری دنوں میں کرتے ہیں. تو یہ ایک ایسی چیزیں ہیں نا، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ہم نے خود اپنے لیے اسٹریس بنا دیا. ہم ڈیسیجن میکنگ نہیں ہے، ہم بی ڈیسیزو، ہم ڈیسیجن ہی نہیں لے سکتے، ہم آرگنائز ہی نہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے میں کون سا کورس کر رہا ہوں. آپ لوگ بی ایس این کر رہے ہو تو آپ نے کچھ اسٹوڈنٹ نے بڑا اچھا مائنڈ سیٹ کلیئر رکھا ہوگا، میں بی ایس این کے بعد یہ کرنا چاہ رہا ہوں. اور کچھ اسٹوڈنٹس کہہ رہے ہیں یار یہ میں نے کیا غلطی کر لی یار، یہ تو آغا خان کے ساتھ اب یہ بھی کروں گا، یہ بھی کروں گا. تو اب بی assertive، بی decisive یار، بی آرگنائزڈ، بیلنس ورک اینڈ پرسنل ٹائم. آپ نے اپنے ٹائم کو مینیج کرو، مسئلہ تھوڑی ہے. آپ اچھا کر رہے ہو، آپ اس کے پلس گنو. وہ دیکھتے ہیں نا، ایک ہوتا ہے پلس، ایک ہوتا ہے مائنس. جس بھی چیز کے آپ مائنس زیادہ گنو گے نا، جس چیز کی آپ برائی زیادہ کرو گے نا، وہ چیز آپ کسی شاپ میں جاتے ہو، آپ کو پتہ ہے شاپ کیپر نے کوئی ٹریننگ نہیں کی ہوتی ہے، کوئی کورس نہیں کیا ہوتا ہے، لیکن وہ آپ پر ایسی زبردست چیز سیل آؤٹ کر لیتا ہے. کیوں؟ یہ اس کی سکلز ہوتی ہے. پتہ ہے اس کی سکلز کیسی ہوتی ہیں؟ وہ نا کیا کر رہا ہوتا ہے، وہ آپ کو وہ چیز بیچ رہا ہوتا ہے. کیسے؟ وہ اس کی پلس بیان کرنا شروع ہو جاتی ہے. باجی یہ ایک بڑا اچھا برتن ہے، یہ اسٹیل سے بنا ہوا ہے، اس کی یہ وارنٹی ہے، یہ کبھی خراب نہیں ہوگا، یہ اس کمپنی کا ہے، یہ وہ. جب وہ پلس گننا شروع کر دیتے ہیں نا تو آپ کی اٹریکٹیو ہو جاتے ہو آپ اس چیز کی طرف، آپ اس چیز کو لینا چاہتے ہو. یہ موبائل ہے، آپ دیکھو نا کتنی کمپنیز کی موبائل ہے، ہر کمپنیز کے موبائل بھیجا جا رہا ہے نا، تو اس میں فنکشن، اس میں فیچرز، اس میں یہ آپ کو پلس گنتے ہیں، حالانکہ وہ ایک چیز ہوتی ہے. تو اس طرح آپ اپنے آپ کے پلس گنو، آپ نے جو ڈیسیشن لیا ہے اس کے پلس گنو، آپ کی جو فیملی ہے اپنے فیملی کے پلس گنو. فلاں وہ کہتے ہیں نا میرے پاس گاڑی ہے، میرے پاس بنگلہ ہے، میرے پاس پیسے ہیں، میرے پاس وہ ہے، تو دوسرا بندہ کہتا ہے میرے پاس ماں ہے. تو یہ ماں اس سب پہ باری ہو جاتی ہے نا. تو یہاں پہ جو فیملی سپورٹ سسٹم ہے نا، دیکھو اسٹریس مینجمنٹ میں ہمیشہ جو بھی ورکشاپ لیتا ہوں یا سیمینار کنڈکٹ کرتا ہوں تو اس میں ایک بات کرتا ہوں، فیملی سب سے اچھی ٹیکنیک اسٹریس کی ہے نا، فیملی سپورٹ اور اسپرچول سپورٹ. اوبویسلی وی آر مسلم، ان بینگ اے مسلم اٹ از کوائٹ مینڈیٹری فار اس دیٹ وی آفر پریئرس. ہم اللہ سے مانگنے والے بن جائے نا، اپنی ضرورتوں کو پوری کرنے والے ذات صرف اللہ ہے. اللہ ہماری ضرورت کو، ہم مانگنے والے بنے کس سے؟ اللہ سے. دیکھو وہ کہتے ہیں نا 4 چیزیں کبھی نہیں کرنی، کسی سے دل کا طمع نہیں کرنا سوائے اللہ کے، کسی سے زبان کا سوال نہیں کرنا یعنی مجھے یہ چیز دے دو یا یہ دے دو سوائے اللہ کے، اور کسی کی چیز بغیر اجازت استعمال نہیں کرنی چاہیے نا، اور مجلس سے کم ٹائم نکالنا چاہیے. اچھا، اسراف نہیں کرنا چاہیے، فضول خرچی بھی اس کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. آپ فضول خرچی کرو گے نا تو آپ کے پاس ایسٹ کم ہو جاتے ہیں، اس سے آپ پھر اپنی جو آپ کے ڈیلی لائف کی چیزیں ہیں وہ آپ نہیں خرید سکتے ہو، تو بڑا فرق آ جاتا ہے. مہنگا موبائل رکھنے کا کیا ضرورت، مہنگا ڈریس خریدنے کی کیا ضرورت. یہ چیزیں بھی دیکھو ہمارے لیے بہت مسائل کریٹ کر دیں. کوپنگ وتھ اسٹریس، ڈیولپنگ اے پرسنل اسٹریس مینجمنٹ پروگرام، سیلف اویئرنیس اینڈ سیلف مانیٹرنگ، اے بیلنس لائف اسٹائل، نیوٹریشن، ایکسرسائز اینڈ ریسٹ. یس، یہ 3 چیزوں کو ہم نے بہت زیادہ ڈیٹیل سے پڑھ لیا. ٹپس فار کوپنگ وتھ اسٹریس یہ آپ لوگ پڑھ لیجیے گا. واچ فار سائن آف اسٹریس وین دے اکر، ٹرائی ٹو اوائڈ. یس، جس چیز آپ کو پتہ ہے کہ اس کی وجہ سے میں نے پہلے بھی اسٹریس لیا تھا تو ابھی میں اس چیز سے بچوں. صحیح. اور اپنی ہابیز کو انجوائے کرو، آپ ہابیز کرو، سوئمنگ کرو، تھنک پازیٹیو، سیٹ لمٹ، گیٹ 8 hours آف سلیپ ایچ نائٹ. یہ ساری چیزیں تھیں. Stress is a fact of life. There are many things in life that simply cannot be controlled, but few that cannot learn to manage. Stress is normal, but excessive stress turns to distress that can lead to physical symptoms. یہ summary تھی، آپ لوگ پڑھ لیں. Seize the cause of stress, reason them, and seek ways to adapt to problems. تھینک یو سو مچ. کوئی بھی کوائری ہو آپ کو اسٹریس ریگارڈنگ، یہ ڈیٹیل سے لیکچر تھا بیٹا، اس کو تفصیلاً پڑھنا ہے. یہ میں نے ڈیٹیل سے اس لیے رکھا تھا کہ اس میں کافی چیزیں کور ہو جاتی ہے. اس میں جو موسٹ امپورٹنٹ چیز تھا وہ اسٹریس، اسٹریسر، ٹائپ آف اسٹریس اور GAR، گیس
that is general adaptive response.